اتنا زیادہ درد کے ساتھ رمضان گزارتے تھے. ہر رات کی قدر، ہر دن کی قدر، ہر نماز کی قدر، ہر لمحے کی قدر، ہر گھڑی کی قدر. اور ہمارے یہاں ایک ایسا رسم و رواج بن گیا جیسے خصوصاً اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. آج بھی میں نے ساتھیوں سے کہا کہ جب طاق راتوں کی بات آتی ہے، ایک طبقہ چائے بنانے والا وہ چائے بنانے میں لگ جاتا ہے، ایک طبقہ بسکٹ تقسیم کرنے والا وہ بسکٹ تقسیم کرنے کو اپنی طاقت سمجھتا ہے، ایک طبقہ سحری کھلانے والا سحری پکانے میں کھلانے میں وہ مصروف ہو جاتا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں، ارے بھی بہت اچھی بات ہے تم لوگوں نے سحری کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، وہ کن لوگوں کے لیے کیا؟ کبھی آپ نے سوچا جن لوگوں کو تم بلا کر دعوت دے رہے ہو کیا یہ بے گھر لوگ ہیں؟ کیا یہ بے وارثی لوگ ہیں؟ کیا ان کا گھر دار کچھ نہیں ہے؟ ان کے گھروں میں سب کچھ ہے. تو جب ہے پیٹ بھرے کو کھلائے جیسا، اور آپ اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں، اسی جگہ پر محلے کے دیگر گھروں کا حال جا کر آپ تلاش کیجئے. رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود نہ سحری کے لیے ان کے گھر میں کچھ ہے، نہ افطاری کے لیے کچھ ہے. وہ غیرت مند لوگ ہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ گھگا کر لوگوں کے سامنے مانگتے نہیں. سائلین کا ایک وہ طبقہ ہے جو مسجدوں میں آ کر سوال کرتا ہے، گھروں میں آ کر سوال کرتا ہے، لوگوں کے پاس آ کر سوال کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. لیکن ایک بڑا مجمع مجبور کا، معذور کا اور فقراء کا، مساکین کا وہ ہے جو غیرت کی وجہ سے وہ لوگ مر رہے ہیں. وہ اپنا دست سوال پھیلانے کے لیے اتنا شرمندہ ہیں، کٹ جائیں گے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. انہوں نے یہ اپنی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات انہوں نے ٹھان لی، دستے سوال لاکھوں عیبوں کی عیب ہے، جس میں یہ عیب نہ ہو وہ دستے غیب ہیں. وہ سو یہ اللہ کے پاس مانگ رہے ہیں، یا اللہ کوئی نہ کوئی تیرا بندہ آئے گا، ہمارے بارے میں سوچے گا. ہم لوگ اسے چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ اچھا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، مل رہا ہے، جل رہا ہے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، اس کے گھر میں کیا حال ہے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم. رمضان المبارک یہ احساس دلانے کے لیے آیا تھا کہ تم لوگ بھوکوں کا احساس، بھوکوں کے بھوک کا احساس کرو. یہ لوگ کہیں نہ کہیں پیٹ بھر لیں گے، لیکن آپ کا کام گھر گھر تلاش کرنا، ان کے پاس جانا. بعض مرتبہ جس وقت میں مسجد خدمت کمیٹی ریشن پہنچانے کے نظم بنا رہی تھی کہ بعض لوگ گھر کے دہلیز کھٹکھٹاتے وقت جب یہ محسوس کیے کہ یہ لوگ ریشن دینے کے لیے آئے، دروازہ نہیں کھولا ان لوگوں نے، حالانکہ وہ مجبور ہیں. کیوں؟ یہ لوگ چہرہ دیکھ لیں گے. کیا حاجی صاحب تمہیں کیا؟ ارے بھئی آپ ہیں. کہیں شرمندگی اور پھر ان کے سامنے رسوائی ہونی نہ پڑے، دروازہ نہیں کھولے. اس لیے ہم نے ساتھیوں کو ہدایت دی، رات کو ریشن تقسیم کرو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، ریشن رکھ دو اور رکھ کر وہاں سے فوراً نکل جاؤ. اور نکل کر یوں کہہ دینا اپنے زبان حال سے، بھئی تمہاری مقدر کا رزق دہلیز تک پہنچ گیا ہے، اندر لینا تمہاری ذمہ داری ہے. کھٹکھٹا کر چلے جائیے. کون آ رہے ہیں، کون دیکھ رہے ہیں، کون اٹھا رہے ہیں، ذرا برابر بھی آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں. ایک بڑا مجمع ہے. الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مبارکبادی دیتا ہوں. آج میں یشونت پور میں یہاں کے مدنی دسترخوان کی بڑی تعریف کرتے ہوئے کہا، ارے بھئی یہ دسترخوان والے ہیں جو قلاش کو، فلاش کو، مساکین کو، فقراء کو بلا کر کھلاتے ہیں. حقیقت میں یہ ہونا چاہیے تھا. اور تم لوگ کرتے کیا ہو؟ ہر جمعرات کو 500 لوگوں کا کھانا پکتا ہے، پورے کے پورے کاروں میں آ کر اترتے ہیں، کھانا کھا کر جاتے ہیں. لفٹ سے اترتے ہیں، کھانا کھا کر جاتے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ کیا تمہارے گھروں میں کھانا نہیں ہے؟ یہاں کیوں آ کر کھانا کھا رہے ہو؟ یہ کھانا فقیروں کا حق تھا اور تم لوگوں نے کھا لیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان ایک احساس دلانے کے لیے آتا ہے. بھوکوں کا احساس کرو، پیاسوں کا احساس بیدار کرو، غریبوں کا احساس بیدار کرو، اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی
سوچ کو بدلو، فکر کو بدلو، کردار کو بدلو، اخلاق کو بدلو، سب کو بدلو، روز کو بدلو، ایک ایک لمحے کو بدلو. تمہارے خود زندگی کے اندر ایسی تبدیلی آنی چاہیے کہ تم خود بدل جانا چاہیے. اور خصوصاً یہ تاخیراتیں، یہ تاخیراتیں کیا ہیں؟ ٹرننگ پوائنٹس ہیں، ٹرننگ سرکلز ہیں. اگر آج ہم لوگوں نے تاخیرات، خصوصاً آپ کے سامنے جو آیت میں تلاوت کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تمام مفسرین کہتے ہیں اللہ نے قرآن پاک کو جو نازل فرمایا وہ 21 رمضان کو نازل فرمایا. 21 رمضان کا انتخاب اللہ نے تمام کتابوں کے لیے کیا. تورات بھی رمضان میں، انجیل بھی رمضان میں، زبور بھی رمضان میں، قرآن بھی رمضان میں. تورات نازل ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اللہ نے تورات کو دینے کا فیصلہ فرمایا 6 رمضان کو، زبور کا فیصلہ کیا 12 رمضان کو داؤد علیہ السلام کے لیے. بعض لوگوں نے کہا 12 رمضان یہ انجیل کا فیصلہ ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، 18 رمضان داؤد علیہ السلام کے لیے زبور کا فیصلہ ہوا ہے. اور میرے بھائیوں 21 رمضان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اللہ نے عطا فرمایا. علماء نے کیا کہا؟ اس سال کا شب قدر 21ویں رات تھی. اس سال کی شب قدر 21ویں رات تھی. تو اللہ نے 21ویں رات کو الحمدللہ وہ عطا کیا. حضرت نے اس 21ویں رات کو قرآن پاک لوح محفوظ سے بیت المعمور پر اللہ نے نازل فرمایا. لوح محفوظ سے بیت المعمور پر اللہ نے نازل فرمایا. اب قرآن نازل ہوا، رمضان کا انتخاب اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جس طرح بیج بونے کے لیے ہم زمین کو ہموار کرتے ہیں، اللہ رمضان میں دلوں کو ہموار کر دیتے ہیں اللہ کے احکام کے نزول کے لیے. اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے، رمضان میں ہر ایک کا دل قبول کر لیتا ہے. اللہ کا حکم بتایا جاتا ہے، رمضان کا سب کا دل تسلیم کر لیتا ہے. اللہ کا حکم کرنے کو کہا جاتا ہے تو لوگ کر لیتے ہیں، رکنے کو کہا جاتا ہے تو لوگ رک جاتے ہیں. جو حکم اللہ کا ہوا اس پر آمنا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ منظر آپ رمضان میں دیکھ سکتے ہیں. یہ مجمع جو اب بیٹھا ہوا اتنا بڑا، اگر آپ دیگر اوقات میں چیخیں مار کر، پوسٹر لگا کر، ہر ایک اعلان کر کے آپ جوڑنے کی کوشش کرو، اتنا بڑا مجمع خلوص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو آج آپ رمضان میں بیٹھتا ہے، دیگر اوقات میں کہاں بیٹھتے ہیں؟ یہی بیٹھے ہوئے لوگوں میں سب آدھا مجمع وہ ہے پیجامہ جھٹک لے جاتے نہیں. علماء اکرام کو کیا ہے، بولنے کا بولتے رہتی، سنانے کا سناتے رہتی، ہمیں کرنے کا کرتے نہیں گے. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون سی طاقت آپ کو کھلانے پر؟ کس نے آپ کو تشکیل کی؟ کس نے آپ کو ترغیب دی؟ نماز میں چوک در چوک لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ اذان کی قدر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا رمضان کا مؤذن الگ ہے، غیر رمضان کا مؤذن الگ ہے؟ رمضان کی اذان الگ ہے، غیر رمضان کی اذان الگ ہے؟ رمضان کے امام الگ ہے، غیر رمضان کے امام الگ ہے؟ رمضان کے مسجد کا ماحول الگ ہے، غیر رمضان میں الگ ہے؟ سب وہی ہے. دلوں کی کیفیت رمضان میں بدل جاتی ہے. شیاطین بند کر دیے گئے اور اللہ نے ہم لوگوں کو کچھ دینے کا فیصلہ کیا. لعلکم تتقون، ہم نے اس لیے تم لوگوں کو رمضان عطا فرمایا تاکہ تم سب متقی بن جاؤ. اللہ لعلہ کا لفظ استعمال کیا ہے امید کے تم سب. اللہ کا کام کیا؟ وما علینا الا البلاغ المبین. صاف اسباب مہیا کرنا، رمضان عطا کرنا، رمضان میں زندگی دینا. یہی مجمع ابھی میں بیٹھنے سے پہلے سوچ رہا تھا، اس مجمع میں ایک زمانہ تھا کلیم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمیشہ ان کی ایک عادت تھی 27 کے بعد، جہاں سب جانتے ہیں 27 کے بعد ہمیشہ ہماری مسجد، اسی مسجد میں جب سے جھوپڑی تھی، جھوپڑی کے بعد جب مسجد کی تعمیر ہوئی، جب دھیرے دھیرے کام چلا تو محلے کے حفاظ کے بچوں کو بلا کر 4 رکعت نماز پڑھاتے تھے. اور اس میں
ہمیشہ میرا بیان ہوتا تھا جب میں پڑھ رہا تھا، میرا بیان ہوتا تھا کہ جب یہ محلے کے مولانا ہیں انشاءاللہ بیان کریں گے، محلے کے حافظ صاحب ہیں، ہر 4 رکعت میں اعلان ہوتا یہ محلے کا بچہ ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے 4 رکعت نماز پڑھائیں گے۔ بڑا ایک ماحول، کیوں؟ محلے کی مسجد کے ساتھ ایک لگاؤ۔ میں بیٹھنے سے پہلے سوچ رہا تھا ارے بھائی وہ اللہ کے بندے یہاں کہتے کہتے دنیا سے رخصت، کیا ان کی صحت، کیا ان کی طاقت، کیا ان کی ہمت، کیا ان کی دندناہٹ، کیا حضرت کے حوصلے، عزائم، جذبات۔ کوئی بول سکتا ہے کہ آج وہ بندہ اتنا جلدی رخصت ہو جائے گا؟ شعبان میں ایک جلسے میں گیا تو اس میں کہنے لگے یہ مولانا کلیم اللہ صاحب کی نوازی ہے، میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میرے بھائیوں سب کو جانا ہے، جانے سے پہلے سدھر جاؤ، اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جانے سے پہلے سدھر جاؤ۔ آج جن اللہ والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کل آنکھیں طرف جائیں گی، کوئی اللہ والا نظر نہیں آئے گا۔ دارالعلوم اظہر الہند جس کو کہا جاتا ہے، آج محدثین کو تلاش کر رہا ہے، مفکرین کو تلاش کر رہا ہے، فقہا کو تلاش کر رہا ہے، مفتیوں کو تلاش کر رہا ہے۔ کیوں؟ بیک وقت 8 بڑے بڑے چوٹی کے علماء دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا وہ پہاڑ جیسے علماء ملیں گے؟ میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں سیف الدین صاحب کو کیا پھر دوبارہ بنگلور پا سکتا ہے؟ وہ یہ ایک عالم نہیں تھے، 1000 کے برابر ایک عالم تھے۔ کیا مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ دوبارہ ہمیں مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے۔ اب جو ہیں آئندہ نہیں ملیں گے۔ ہم نے بہت ناقدری کر لی، ناقدری مت کرو کبھی بھی۔ ناقدری انسان کو بہت ساری نعمتوں سے محروم کرتی چلی جاتی ہے۔ آج جو ہیں ان کی قدر کر لو، بڑے ہیں تو قدر کر لو، خاندان کے بڑے ہیں قدر کر لو، گھر کے بڑے ہیں قدر کر لو، دین کے بڑے ہیں قدر کر لو، دنیا کے بڑے ہیں قدر کر لو۔ آج رہبر ہیں، کل تم تلاش کرو گے تمہارا کوئی رہبری کرنے والا، ہمت کے دینے والا، حوصلہ دینے والا، تمہاری ہمت کو بڑھانے والا، تمہاری رہبری کرنے والا، تمہارے ہاں میں ہاں ملانے والا، تمہارے دم میں دم دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ زمانہ بہت قحط الرجال کا زمانہ ہے۔ قحط الرجال، جو قحط سالی ہوتی ہے نا، قحط سالی، پانی کی قحط، بے قحط سالیاں ہوتے ہیں، پانی کی قحط سالی، کھانے کی قحط سالی۔ جیسے کرونا کا زمانہ چلا، ترس گئے تھے لوگ، کھانے کو ترس گئے، جینے کو ترس گئے۔ جس طرح ترس گئے اسی طرح اللہ والوں کی دیدار کے لیے ترس جائیں گے۔ اللہ والے نہیں ملیں گے، ہرگز نہیں ملیں گے۔ ہمت والوں کے لیے ترس جائیں گے، نہیں ملیں گے۔ اخلاص والوں کے لیے ترس جائیں گے، نہیں ملیں گے۔ اغراض والے ملیں گے، ریاکار ملیں گے، دوہری چال والے ملیں گے، ڈبل ایکٹنگ والے ملیں گے۔ آپ کو وہ ملیں گے جو تمہارے مطابق ایڈجسٹمنٹ کر کے دین کو پیش کریں گے۔ یسألون الناس، لوگ جا کر سوال کریں گے جاہلوں کو۔ یسألون الجہال ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، سب کو گمراہ کریں گے۔ شب قدر یہ قدردان بنانے کے لیے آتی، یہ راتیں جو آتی ہیں قدردان بنانے کے لیے آتی ہیں۔ شب قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر کے کئی معنی ہیں۔ قدر کے معنی متعین کرنا، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُوم۔ ہم کوئی بھی چیز نازل کرتے ہیں تو ہم اس کی مقدار متعین کیے ہوئے ہیں، اسی کی مقدار اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا خوشی اللہ نازل کرتے ہیں، اس کی بھی مقدار متعین ہے، غم اللہ نازل کرتے ہیں، اس کی بھی مقدار متعین ہے، فتنہ اللہ نازل کرتے ہیں، اس کی بھی مقدار متعین ہے، اصلاح اللہ نازل کرتے ہیں، اس کی بھی مقدار متعین ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے رحمتیں، اللہ کی طرف سے زحمتیں، اللہ کی طرف سے عافیتیں، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے، یہ سب کی مقدار متعین ہے، اسی متعین مقدار کے مطابق اللہ نازل کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کیوں ہے؟ مقدار بڑھاؤ۔ لیلۃ القدر
مقدار بڑھاؤ، اللہ سے کہو یا اللہ جو عافیت تو نے ہمیں عطا کی، آج وہ عافیت ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ہر ایک کے دل سے پوچھو، ہر ایک کے دل سے پوچھو، اسے اپنے بچوں کا ابھی سے ایک دل کے کونے میں چنتا لگا ہوا ہے، میں میرے بچوں کا نیکسٹ کیا ہوگا۔ بنگلور کا چلتے چلتے زمانہ بہت خراب ہوتے جا رہا ہے، ماحول بگڑتے جا رہا ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، ڈیکن ہیرالڈ میں جس وقت گستاخی کی آواز محسوس کی لوگوں نے، جب کسی نے چھاپ دیا تو اس پر ہمارے آبا و اجداد ہی تھے جنہوں نے ایسی کی تیسی کر دی اور اس کو پانی پلا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا سبق سکھا دیا۔ آج بھی ڈیکن ہیرالڈ والے کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا جائے، ہل جاتے، پسینہ نکل جاتے ہیں۔ اور یہ ہم لوگ ہیں۔ حجاب کا معاملہ آیا تو ہمارے اندر کی غیرت کہاں گئی؟ حلال کٹنگ کا معاملہ آیا تو ہمارے اندر کی غیرت کہاں گئی؟ دیگر تمام معاملات، داڑھی کا معاملہ آیا تو ہماری غیرت کہاں گئی؟ ایک اذان کا معاملہ آیا تو ہماری غیرت کہاں گئی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے اکابر تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے جو چند سال پہلے ان کے اندر اتنی بڑی غیرت، اتنی بڑی ہمت، اور اس ہمت کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمان، بنگلور کے مسلمانوں کا حوصلہ مشہور ہوا، ہمت مشہور ہوئی، دینداری مشہور ہوئی۔ لیکن اب احتجاج کو بلائے گا تو خالی 15 سے 20 سے 25 جنے انہوں بمنا مر لینا سو پوسٹراں پکڑ لے گو۔ اب ایک صاحب کیا کہنے لگے، ایک ہاتھ اٹھاؤ کو احتجاج کرے تو ایک لوگاں کیا سمجھے، کیا رہے ہاتھاں ایک ہی چک ہاتھ اٹھانا، کیا کرنا، 2 ہاتھاں اٹھاؤ بھئی، تاکہ 15 جنے کے 2 ہاتھاں 30 لگے، 30 جنے کے 2 ہاتھاں 60 لگے، 60 لوگوں کے 2 ہاتھاں 120 لگے۔ اس لیے 2 ہاتھیں اٹھا کر احتجاج کرو۔ غیرت مر گئی، ہمتیں ٹوٹ گئی، دم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ حرام کو خوری، سود عام ہے، بے فکر سود عام، احساس سود ہی نہیں رہا، احساس ضیاء جاتا رہا۔ کیوں احساس نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر وہ دل نہیں ہے جو دل سے ہی فیصلہ کرنے والا ہو۔ حرام کھا کھا کر دل بے حس ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں، یہ کہنا مجھ پر فرض ہے اور یہ کہنا ہم پر واجب ہے، ورنہ ہم لوگ خائن سمجھے جائیں گے۔ جتنے لوگ لیز کے گھروں میں رہتے ہیں وہ سب توبہ کرو۔ وہ پتہ نہیں کون سا گھامڑ مفتی فتویٰ دیا، بے وقوف، لیز کے گھروں میں جائز ہے، لیز کون فتویٰ دیا؟ کس نے فتویٰ دیا؟ کہاں سے فتویٰ دیا؟ کیسے فتویٰ دیا؟ اور آج کل جو میں نے کہا ایڈجسٹمنٹ مولوی، لوگ جا کر کیا مولانا نہ کر کو، وہ مولانا سے پوچھتی پرواہ نہیں جی کیا ہے، اچھی طرح معلوم گندگی ڈبے میں لا کر رہیں، انہوں اوپر سلور کور لگا کہیں حلوہ سمجھ کو کھا لیو، خوشی نو سبھی مولانا اجازت دے ڈالے بھائی، مولانا اجازت دے ڈالے بھائی۔ انہوں ہمارے مولانا بھائی کیا مسئلہ پوچھنا کو تم ان کو پوچھو جی، جیسا ہم نہ ہو نا ویسا فتویٰ نکال کو بتا دیں۔ کہاں سے نکال کو بتا دیں؟ تمہارے چچا کا قرآن کیا وہ نکال کو بتانے کے واسطے؟ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نکال کر نہیں بتا رہا ہے، نکال کر نہیں، تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ ایک بے وقوف نے رمضان مبارک میں بیان کرتے ہوئے کہا، اے لوگو ایک فرض کی 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، تو تم لوگ کیا کرو، فرض نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کر لو، اے میرے اللہ میں نے زندگی میں 60 پر 9 نمازیں جو میں نے قضا کی وہ اس نماز کے ذریعے سے ادا کر دے۔ یعنی ایک فرض فجر پڑھنا، ایک فجر اس کی رمضان کے پہلے روزے کی، 60 پر 9 فجر رمضان کے علاوہ چھوڑے دیکھو، اس کی نیت کر لینا، اس کہتے قضا کی نیت۔ اب انہیں ابھی خوشی، میرے پیارو کیا حل بتایا مولانا نے،
کہ تاحل بتایا، لوگوں کو گمراہ. جیسے کہ ہم حضرت نے کہ وہ آپ حضرات اپنے عمری قضا کرو، عمری قضا کرو. عمری قضا کیسے کرنا؟ یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ جو فجر چھوڑی اس فجر کی میں قضا کر رہا ہوں، یہ نیت کرتے ہوئے آپ فجر. پھر اس کے بعد آپ ظہر کی اسی طرح نیت کرو، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اسی طرح نیت کرو. پھر اس کے بعد کیا نیت کرنا؟ پھر اس کے بعد ختم نیت. پھر اس کے بعد جو فجر چھوڑی وہ ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد بولتے ہوئے چلے جاؤ. آٹومیٹک فرشتے فٹ کر لیتی. فرشتوں کو ڈیٹ بولنے کی ضرورت نہیں، فرشتوں کو دن بولنے کی ضرورت نہیں. فلان دن میں فلان ڈیٹ میں جو فجر، ہم نہ کہاں یاد ہے. نمازاں کب پڑھے پوچھو، وہ ڈیٹا بولیں گے. کب چھوڑے وہ نہیں پوچھنا. کیا پوچھنا؟ کب تمہیں فجر پڑھے، بولو جی دیکھیں گے تو. اللہ اکبر، ہر جمعے کی فجر پڑھ گو ہم مولانا. کیا بات کر رہی؟ ہر مہینے کا پہلا جمعہ ہرگز ناغا نہیں کرتا. تاریخ بولیں گے. کوئی بھی جمعہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ناغا کر نہیں ہو. اللہ کا فضل و کرم جمعہ ماشاءاللہ. بے شرمی کی باتیں بھی بڑے ہی شان سے کہتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، تو ہم نیت یہ کرتے ہوئے اپنی پوری قضا نمازیں ادا کریں، پوری قضا نمازیں. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں جن لوگوں پر قضا نمازیں ہیں، نفل سے بھی زیادہ افضل قضا ادا کرنا ہے. تہجد سے بھی افضل قضا ادا کرنا. 2 رکعت تہجد پڑھو، 4 رکعت تہجد پڑھو، بس قضا نمازیں ہیں آپ پر. قضا ادا کرنا فرض ہے. قضا قرض ہے، اللہ کے حق میں قرض ہے، اور قرض ادا کرنا فرض ہے. اور آپ لوگ پہلے قرض ادا کرو. اشراق کے بجائے تم جتنا ہو سکے قضا نمازیں پڑھو. چاش کے بجائے قضا نماز پڑھو. اوابین قضا نماز پڑھو. قضا کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اشراق کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا، چاش کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا. آپ سے جو پوچھو گی وہ ان نمازوں کے بارے میں پوچھو گی جو فرائض آپ نے نہیں پڑھی. تو اس لیے یہ تاقراتیں، اس میں آپ خوب قضا کریں، قضا نمازیں پڑھیں اور اللہ سے توبہ کریں. یا اللہ، میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں دل کو کیسے بدلنا. حضرت میں سود کھا رہا ہوں، سود حرام ہے، احساس نہیں ہو رہا. کیسے بدلنا؟ ذکر سے بدلا جائے گا. ذکر سے فکر پیدا ہوتا ہے. بولو بھائی، ذکر سے فکر پیدا ہوتا ہے. کیا کیا فکر پیدا ہوگا؟ اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے آپ کے اندر انقلاب لانے کا. سب سے پہلے جس وقت انگریزوں نے یہاں پر دندناتے ہوئے اپنا جھنڈا گاڑ رہے تھے، سب سے پہلے احساس کر کے ان کا مقابلہ کرنے والی جماعت ذاکرین کی جماعت، سید احمد شہید علیہ الرحمہ کی جماعت، ذاکرین کی جماعت، ہندوستان میں انقلاب لانے والی جماعت. اور ادھر سراج الدولہ کی جماعت، ذاکرین کی جماعت. کوئی معمولی جماعت نہیں تھی. ٹیپو سلطان شہید کی جماعت، ذاکرین کی جماعت. ذاکرین کو سب سے پہلے فتنوں کا انکشاف ہو جاتا ہے. ذکر کرنے والوں کے ساتھ آسمان والے بھی فکر کرتے ہیں. ذکر کرنے والوں کے بارے میں آسمان والے بھی فکر کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا جب تو کسی مجمع میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، اس سے بہتر مجمع میں تجھے یاد کرتا ہوں. افضل اکرم منہ، افضل منہ. اور یہ مجمع میں حضرت سے گزارش کیا، حضرت ہم لوگ جب یہاں ہیں تو تمام ساتھیوں کی زبان پر اللہ کا نام جاری کر کے جائیں. دیکھو بھائی ایک بات سنو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں صاف ارشاد ہے. اور میں جو ایسے ہی جذبات میں نہیں بول رہا ہوں، حدیث پاک میں صاف ہے، لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. اللہ اللہ کو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ 2 طرح پڑھتے تھے، اللہ اللہ.
اللہ اللہ، آپ اللہ اللہ پڑھو۔ مشائخ چشتیہ کے ذکر و اذکار میں اللہ اللہ ملا کر بھی ہے، اللہ اللہ الگ الگ بھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا جب تک لوگوں کی زبانوں میں جب تم پوچھو ارے بھئی اس فتنے کا حل کون ہے، جب یہ کہنے والے بنے اللہ یہ فتنے کا حل ہے، اللہ ہی حل کرے گا، اللہ ہی دور کرے گا، اللہ ہی درست کرے گا، اللہ ہی صحیح کرے گا، اللہ ہی اس کا حل ہے، اللہ ہی اس کا حل ہے، جب سب کی زبانوں پر اللہ آ جائے، جیسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، یوں سمجھو اللہ قیامت کو ٹالتا چلا جائے گا۔ اب کس کی زبان پر اللہ ہے؟ مودی بے کرتا سو دلندر رہے، ایسا بلدلتی۔ جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کو جس وقت زمین سے مٹی لے کر انسان بنانے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے تو زمین یہ روئی، ارے بھئی چھوڑ ڈالو بھئی، چھوڑ ڈالو بھئی، بل بلائی، روئی، گڑ گڑائی۔ ہر جانے والا فرشتہ یا اللہ بہت رو رہی، اللہ بہت گڑ گڑا رہی، آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے اسرائیل جی تمہیں جا کے لگاؤ جی۔ اسرائیل علیہ السلام گئے، جا کر مٹی لے کر آ گئے۔ پوچھا اسرائیل کیا ہوا؟ کہا جی لا لیا۔ کیا زمین کا معاملہ؟ کہا کہ اللہ وہ گڑ گڑاتی رہی، روتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی، میں اس کے پاس سے مٹی لے کر آ ہی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے واہ، تیرے ذمے میں ایسے کام سپرد کروں گا لوگ مٹ جائے، کٹ جائے، پٹ جائے، بل بلائے، گڑ گڑائے، تڑپے، بغیر رحم کے روح نکال لے کر آنا۔ اب اسرائیل صاحب بولے یا اللہ یہ اس کے سزا میں کیا کی، ایک بار تمہیں بولے نہ بول کر لے کر آ گیا، یہ ہمیشہ لے لگا ہو تو سب جنے مجھے نہ گالی دیتی سو تیری اسرائیل کی مارو، اسرائیل کی مارو، لوگ بولیں گے نا میں یہ کیا حال ہونا، سب بولو سب جنے مجھے گالی دیں گے۔ اللہ کہنے لگا کہ اسرائیل ایسے اسباب موت کی میں عطا کروں گا تصور میں بھی تیرا نام نہیں آئے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ ہاسپٹل برابر نہیں بھئی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کون سے ڈاکٹر کے پاس جبال لگے سو دلندر کے پاس ہو، کون کون جاتے کہ سب مر کو جاتا سو ایسا، کون سے ہاسپٹل لگے، کون سی دوا جی کھلا، کون سا میڈیکل جی وہ، تو لوگ میڈیکل کو بولیں گے، دوائی کو بولیں گے، ڈاکٹر کو بولیں گے، ہاسپٹل کو بولیں گے، ایمبولنس کو بولیں گے، کرونا کو بولیں گے، کسے نہیں بولیں گے؟ آج تک پوری دنیا میں ہمارے خاندان میں بھی کتنے لوگ مر کو ہی گہنے ہیں بھئی، نہیں بولتے، کسے بولیں گے؟ پھرا کر جے تم نہ کون جی رائے دیا سو ہاسپٹل والے جانے گا، کہاں گئے تو مرتی سوچ، کہاں گئے تو بھی مرتی سوچ۔ ہاسپٹل جیسا میں نے کہا کرونا کے زمانے میں ہاسپٹل کو گئے تو جان بھی جائے گی، جائیداد بھی جائے گی، ہاسپٹل کو نہیں گئے تو جان جائے گی، جائیداد نہیں جائے گی۔ کیا مطلب؟ ارے بھی علاج کرنا ہے یہیں رکھ کر کر لو، تمہارے اپنا ڈاکٹر ہیں۔ کرونا کا زمانہ بھئی، اور جتنے لوگ ہاں گھر میں علاج کرا لیے ابھی بھی زندہ ہیں، جتنے لوگ ہاں وہاں جا کے علاج کرائے رخصت ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ خیر بہرحال موت تو برحق ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اسی طرح اسرائیل علیہ السلام جس طرح زمین سے روح لے کر جاتے، مرنا تو سب کو طے ہیں، آج نہیں تو کل ہم میں سے ہر ایک دنیا سے رخصت ہوں گے، لیکن دل، اس دل کے اندر جب ہر ایک بندہ مسائل کا حل اللہ ہی حل کر سکتا ہے، جب سب اللہ کا نام بولنے والے بن جائیں گے، جب سب اللہ کا نام کہنے والے بن جائیں گے، اللہ حالات کو بدل دے گا۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آ کر اسباب قیامت ہی ہے، یہ اسباب قیامت جو بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ نیت کریں ہم اللہ کا نام لانے کے لیے، اللہ کا نام اپنی زبان پر خوب انشاءاللہ ہم لیتے رہیں گے، اللہ اس کی برکت سے اللہ دل میں بسائے گا، بس جائے گا، اور جب بھی کوئی پوچھے گا تو ہم صرف کون اس کا حل بولیں گے؟ کون بے حل؟ اللہ۔
عرب حل کون ہے؟ صرف و صرف اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفُهَا إِلَّا هُوَ۔ کوئی بھی تکلیف دنیا میں کسی انسان کو، کسی قوم کو، کسی علاقے کو، کسی بھی طبقے کو آ کر پہنچتی ہے، اس کو ہٹانے والی ذات سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہمیشہ، فرعون و حامان و شداد و نمرود سے انتقام لینے والا رب کیا اس زمانے کے فرعون و حامان سے انتقام نہیں لے سکتا؟ اللہ تو ذوالانتقام ہے، اللہ کا نام ہی ذوالانتقام ہے، انتقام والا۔ اور انتقام والے کے انتقام میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو خبر ملی بھئی انہوں گر گئے، کون جی انہوں بھئی ان کے انہوں گر گئے، تو کیا بھی نہیں نا، چھوڑو جی گرتے رہتے ہو، جے گر گئے بھئی کون؟ تمہارے امی گر گئے، فوراً حرکت۔ حالانکہ امی کہاں گرے؟ کہاں بھی گرے نہیں، کرسی پہ بیٹھ کو تھے، کرسی سے کیا ہو گئے، ذرا پسل کو لائٹ، لیکن بچی گر گئی، جس بچی کو آپ انتہائی دل و جان سے چاہتے ہو۔ بازو گھر کا بچہ رویا تو سر میں درد ہوتا، اپنا بچہ رویا تو دل میں درد ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ کو ہمارے لوگوں کا انہوں مر گئے، انہوں مر گئے، انہوں پٹ گئے، انہیں جوتے کھا رہی، انہوں لاتا کھا رہی، کیا بھی فرق پڑ رہا؟ مر رہی، مرنے دیو، کیا بھی فرق پڑ؟ کیوں؟ اللہ کو یہ بندوں سے کچھ لینا دینا ہی نہیں، کیوں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں ہی نہیں۔ برس میں ایک بار نماز پڑھنے والے، میں یوں ہی نہیں بول رہا ہوں، گجرات کے حالات کے بعد میں خود معائنے کے لیے گیا، آپ یقین مانو ظہر کی نماز ہو رہی ہے، بازو مسلمان گانا بجا رہا تھا، تبھی سوچ لیا یہ کمینوں کی حرکت کی وجہ سے جوتے کھائے سو انہوں کو، چپکے نہیں کھاتے جوتے انہوں، کیوں کھاتے ہیں ایسے حرکت؟ اللہ کا غیر بجا رہا ہو، چھوڑو بھائی، اپنا آدمی بجایا تو کتنی مستی اسے۔ ظہر کی نماز چل رہی ہے، نماز ہم خود پڑھ رہے ہیں، زور زور سے گانا بجا رہا۔ تو یہ تمام حرکتیں ہمارے نادانوں سے بہت کچھ ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے یہ تمام نحوستیں۔ اس لیے نیت کرو، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، 10 منٹ حضرت انشاءاللہ ذکر کرائیں گے، پھر انشاءاللہ حضرت ہی دعا کریں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ سب دعا پڑھ لو، میں جو دعا پڑھاتا ہوں، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، یا اللہ یا اللہ